یا واسع الکرم، 170 اشعار ہیں، پڑھوں تو صبح ہو جائے گی، لیکن عاشق رسول نے پکارا تھا، صبح ہوئی نہیں، آمنہ کا لال خواب میں تشریف لے آیا. سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. عزیزان گرامی وقار، اس عاشق رسول کی بات اسی لیے پڑھتا ہوں کہ پڑھے ہوئے 700 سال گزر گئے، اشعار میں آج بھی اثر ہے، آج بھی اثر ہے. ہم نے بھی پکارا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے مناظر، ہم نے بھی وہ جلوے دیکھے، لیکن اس بوسیری کا قصیدہ اللہ نے ہر جگہ مشہور عام کر رکھا، اس لیے کہ جو نبی کی بات کرتا ہے وہ قیامت تک دلوں پر راج کرتا. سبحان اللہ. بے باقی شک تم کچھ بھی جمع کر لو، جو بھی عہدے منصب، ارے کل گزر جانے دو، پرائم منسٹر بھی بن جاؤ، چیف منسٹر بھی بن جاؤ، جہاں کرسی ہٹی پیپر کے ٹکڑے میں بھی تمہارا نام نہیں آئے گا. دنیا بنا دیتی ہے کہاں سے کہاں. وہ 80 سال کے 90 سال کے بوڑھے جن کو حکومت نے سائڈ لگا کر رکھا ہے، کسی مجلس میں بلاتے بھی نہیں. ایک زمانے میں وہ دبنگ کہلاتے تھے، پوری دنیا کو بھڑکاتے تھے. آج تو موت کی تمنا کرتے رہتے ہیں، نہ موت آتی ہے نہ کوئی ملنے آتا ہے. یہ حالت کیوں ہو گئی؟ دنیا جمع کیا، تخت جمع کیا، تاج جمع کیا، لیکن مصطفیٰ کے قدموں میں جو وابستہ ہوا ہے ہم نے دیکھا ہے. یہاں حضور کی غلامی کا حال یہ ہے، جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور معین ملت، اشرفی دولہا، محافظ ناموس رسالت. سبحان اللہ. اور اصل بات تو یہ ہے، محمد کے غلاموں میں بڑھاپا نہیں آ سکتا. یہاں کوئی پرانا نہیں ہوتا، کوئی پرانا نہیں ہوتا. عزیزان گرامی وقار، جب تمہیں یہ ساری چیزیں ہم صاف بتا رہے ہیں تو پھر ادھر ادھر کی ٹھوکریں نہ کھاؤ، ادھر ادھر نہ جاؤ. پھر بریلی والا کیا کہتا ہے سنو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ایک بات بتا رہا ہوں آپ، قبر کے 3 سوالات ابھی میں نے ذکر کیا. ایک بہت عظیم نکتہ، ایک بڑے مفکر ہیں، انہوں نے فرمایا، بڑا عظیم ہے. 3 سوالات کر رہے ہیں فرشتے، توجہ. پہلا سوال کہتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تیرا رب کون ہے؟ فرشتے یہ نہیں پوچھ رہے تیرا رب کون تھا، قبر میں پوچھ رہے تیرا رب کون ہے؟ کہے گا میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال بھی فرشتے کہتے ہیں ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ یہ نہیں پوچھتے تیرا دین کیا تھا مرنے سے پہلے، کیا تھا نہیں کیا ہے. مردہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. لیکن جب تیسرا سوال آتا ہے حضور کو دکھا کر، اب فرشتے یہ نہیں کہتے ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، بلکہ فرشتے کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. اب یہاں کیا کہتا ہے نہیں، یہاں یہ نہیں پوچھیں گے حضور کو دکھا کر، اس لیے کہ جلوہ دیکھنے کے بعد ہر کوئی پکارے گا، اب تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. لیکن وہاں سوال کے جواب میں فرشتوں کو نہیں چاہیے ابھی کیا کہتا ہے، ابھی کیا کہتا ہے یہ نہیں، بول کیا کہتا تھا. اپوزیشن والے تو کہیں گے ہاں ہاں لا ادری، نہیں افسوس ہے معلوم نہیں، میں تو ان کے لیے کھڑا ہونا بھی نہیں چاہتا تھا، صلاۃ و سلام پہ لڑتا تھا، اور ان کے لیے تو میں کیا بشر نور کے جھگڑوں میں پڑا رہتا تھا، غیب اتنا ہے اتنا ہے اسی پر پڑا رہتا تھا. تمہارا تو یہی ہوگا. اور سنی مچل کر کہے گا ان کے بارے میں پوچھتے ہو، ہاں میں کیا کہتا تھا وہ کہتا ہوں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراؤں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. فرشتوں سے سنی یہ کہے گا اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، حضور معین ملت، حضرت علامہ مفتی سلمان اظہر صاحب. سبحان اللہ. بس خلاصہ کلام یہ ہے،
وقت کی نزاکت کا مجھے اندازہ ہے. حاصل کلام لب لباب یہی ہے، ہماری تمام بیماریوں کا علاج ایک ہی ہے، وہ طیبہ شفا خانہ ہے. اس در پاک سے وابستگی تمہارے دلوں کی دھڑکنوں کو سنبھالو. ایرے غیرے نتھو کھیرے کے لیے تمہارا دل نہیں بنا. اعلیٰ حضرت فرماتے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا. وہ سر ہی کیا ہے جو حضور کی محبت پر مٹنا نہیں چاہتا. وہ دو کندھوں پر بوجھ ایک کدو ہے، اور وہ دل جو حضور کی محبت سے سرشار نہیں، وہ تو ایک چھیٹڑا ہے، ایک لوٹڑا ہے. اصل دل تو وہ ہے جو ان کے نام پر دھڑکتا ہو. اصل دل وہ ہے جو ان کی یاد سے معمور ہے. دنیا کی جب بات آئے تو وہ ٹھکرائے اور اپنے نبی کی عظمت کو سلام کرے. دنیا تمہارے امتحان لے گی. میں جانتا ہوں میرے عزیز، لوگ یہ ڈرے ہوئے بھی ہیں. میرے حالات کو دیکھ کر لوگوں نے یہ سوچا تھا ایک بڑی آواز کو دبا دیں، چھوٹے تو یوں ہی دب جائیں گے. ان کو پتا نہیں جس چیز کے لیے تم دبا رہے ہو، یہاں تو قانون ہی الگ ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. سبحان اللہ. بے شک. جس چیز کو دبانا چاہتے ہو یہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں. ہاں میرے باپ داداؤں کی بات کر رہا ہوتا، کھیتی باڑی کی بات کر رہا ہوتا، پراپرٹی کی بات کر رہا ہوتا، یا میں کوئی پارٹی بنا کر کے ووٹ مانگ رہا ہوتا، دبا دیتے، مر جاتا، پھر دوسرا کوئی اٹھنے کی ہمت نہیں کرتا. لیکن نام مصطفیٰ کی بات ایسی ہے، نام مصطفیٰ کی بات ایسی ہے. مکہ والوں نے دیکھا ہے، انگاروں پر سلا کر کے بھی دیکھا، ہاتھ پیر آنکھ کان ناک سب کاٹ کر کے بھی دیکھا. سب دیکھتی آ رہی ہے دنیا. نہ وہ نام کل کم ہوا تھا، نہ آج کم، اور نہ ہی قیامت تک کم ہوگا. کیونکہ قانون ہے یہ، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. اور حالات کی بات جہاں تک آتی ہے، میں کہوں گا میرے عزیزوں، حضرت بہت ہمارے متعلق فکر مند رہتے ہیں، اور بار بار پہلے سے بھی کہتے آئے، بعد میں بھی کہتے رہے، اب بھی کہتے ہیں. وہ بڑے ہیں، ان کی نصیحت سراخوں پر. ہمارے لیے وہ فکر مند اسی لیے کہ لوگوں کا تعلق ہمارے سے بنا ہے، دین سے وابستہ ہے. اس لیے ان کی بزرگی اور ان کی سوچ اور ان کا فکر کرنا، اللہ سلامت رکھے، محبت. لیکن میں ایک قانون جانتا ہوں، جو حضور پاک کی عظمت اور ان کے ناموس کی بات کرتا ہے وہ امتحانات سے گزارا جاتا ہے. بے شک. بے شک. پھر یہ نہیں ہوگا صرف حلوہ پراٹھا کھائیں گے، دعوتیں لوٹتے رہیں گے، اور لوگوں کے ہاں جا کر کے اپنی شان کا اظہار کرتے رہیں گے. میں یہ جانتا ہوں یہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ حضور پاک کی محبت اور عظمت اور ان کے عشق کی بات کرے گا تو پھر آزمایا بھی جائے گا. اس کے لیے تو تیار رہنا ہی ہوگا. لیکن بدلے میں کیا ملے گا؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کیا ہوا، سارا نقصان تو ہوا، مال کا نقصان، اتنے دنوں کا نقصان، بیوی بچوں سے دور، پتہ نہیں کیسے کیسے اسٹرگل کیے، کون کون سی مصیبتیں دیکھی. لیکن میرے عزیزوں، انہیں کیا اندازہ، ہمیں کیا ملا، وہ ہم جانتے ہیں. لیکن ایک بات زیادہ سے زیادہ یہ، ہمارے دن خراب کرو گے، مال خراب کرو گے. میرے عزیزوں، یہ ساری چیزیں ایک دن کیا، ایک مہینہ کیا، ایک سال کیا، جب ہم نے کہا فدا کا ابھی وہ امی یا رسول اللہ، میری ماں اور میرے باپ آپ پر قربان، تو پھر دنیا کیا رہ جاتی ہے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں امتحانات سے گزارے جاؤ گے، لیکن ایک ہی دولت اپنے ساتھ رکھو. دنیا سمیٹ کر کے تم بچا نہ پاؤ گے، لیکن حضور کی محبت سمیٹ کر رکھو گے تو یہ قبر میں بھی جائے گی اور حشر میں بھی جائے گی. کام آنے والی چیز کی بات کر رہا ہوں. آنکھوں کو بچا لو. جس حسن کے فریب میں تم پھنستے چلے جاتے ہو، یہ ظاہری حسن ہے، تھوڑے دنوں کے بعد پگھل جانے والا، ختم ہو جانے والا. اور یہ وعدے، موادے، یہ معاہدے، یہ سب ٹوٹ جانے والے. ہمیں پتہ ہے کتنے عاشق معشوق ہیں جو چاند توڑ کر لانے والے تھے، اپنی محبوبہ کے لیے تارے توڑ کر لانے والے تھے. ان کی محبوبائیں شکایت کرتی ہیں شادی کے بعد، حضرت یہ تو کان کی بالی بھی نہیں لاتا، تارے لانے والا تھا، گھر میں راشن اور آٹا نہیں لاتا، چاند پر لانے والا تھا. یہ سب دنیا مجازی عشق کے ڈھکوسلے. لیکن ہم جانتے ہیں جنہوں نے حضور سے کہا تھا میری جان آپ پر قربان، مصطفیٰ نے انہیں چھوڑا نہیں.
پھر چھوڑا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا کر کہاں سے کہاں پہنچایا۔ آج بھی دنیا یہ کہتی حضور کی محبت میں جو حضور کو ایک بار دیکھا ہے وہ پوری امت کے غوث ابدال قطب سے بھی اعلیٰ ہے۔ کسی غوث کا بھی مقام وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا مقام ہے، ان کے قدموں کی دھول تک بھی نہیں پہنچتا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہی ایک دولت ہے جو تمہیں بہت بلند کرتی ہے۔ آج مجھے جو پہچانتی ہے دنیا میں وہ جانتا ہوں صرف اسی بات پر، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضور کا نام جس سے جڑتا ہے وہ دیکھا ہے مناظر، وہ دیکھا ہے جلوے، اسی لیے اٹھو اے نوجوانوں، آنکھوں کو تیار کرو اس جلوے جہاں آرا کی زیارت کے لیے، جس کا ایک بار سما جانا تمہارے اندر کی ساری بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ نشہ ہے چھوٹ جائے گا، جہالت ہے ختم ہو جائے گی، بد کرداری ہے سیدھے ہو جاؤ گے۔ ہم نے تاریخ دیکھا ہے، جو ڈاکو تھے، چور تھے، جیسے جیسے تھے، ایک دولت عشق مصطفیٰ کیا آئی انہیں کہاں سے کہاں بنائی۔ فضیل بن عیاض کون ہے؟ حبیب اعجمی کون ہے؟ ان کی تاریخیں پڑھو۔ بشر حافی کون ہے؟ کس دولت نے انہیں ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچایا ہے؟ وہ نبی پاک کی محبت ہے، ان کی عظمت ہے۔ اسی لیے میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا، آج لوگ یہ پوچھتے ہیں کیا ملے گا، تمہیں اندازہ نہیں کیا ملے گا۔ ان آنکھوں کو نشہ سے اگر مکت کرنا چاہتے ہو، ایک خمار اپنے آنکھوں میں ڈالو، نشہ ہر طرح کا چھوٹے گا، شراب بھی اور ڈرگز بھی، ساری چیزیں چھوٹیں گی۔ ایک تمنا کرو، ایک تمنا کرو، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں۔ اللہ تعالیٰ جس دن یہ دعا تمہاری قبول کر لے اور وہ دن آ جائے، اور اتنا ہی نہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں بھی پکارا کرو۔ وہ غیرت مند رسول ہے، وہ سخی رسول ہے، لجپال رسول ہے۔ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ پکارنے والوں نے پکارا ہے، جس نے جیسا پکارا ویسے اسے عطا کیا گیا ہے۔ دیر لگے گی، کبھی تو وہ وقت آئے گا، کبھی تو وہ رات آئے گی جب تمہارا نصیبہ جاگ رہا ہوگا، ہر چیز چھوٹ چکی ہوگی، آمنہ کا لال تمہارے گھر تشریف لایا ہوگا، اور پھر تم بھی پکار کر کے وہی کہہ رہے ہوگے جو پیر مہر علی شاہ نے کہا تھا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا۔ کتے مہر علی کتے تیری سنا، گستاخ اکھے کتی جاریاں۔ پھر اقبال کی بات آئے گی، اقبال کہے گا محمد کی محبت دین ہر کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اسی جلوے کو دیکھ کر کے بریلی سے آواز آئی تھی، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فضہار اب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ وہ وقت آئے گا اور اس دن ہر آواز پکارے گی لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میرے عزیزوں، کچھ بھی تو فرق نہیں ہے، وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں سرشار مجمع، سرشار جلسے، سب وہی ہے۔ میں پیچھے مڑ کر کے دیکھتا ہوں، کیا میں چند دنوں کے لیے غائب تھا یا میں کہیں اندر بند تھا؟ لیکن ان روحانی مجلسوں میں دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے تھوڑی دیر کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آرام کی چھٹی دی تھی، باقی تو سارا منظر ویسے کا ویسا تیار ہے۔ میرے عزیزوں، آج پہلی مرتبہ اسٹیج کے اس پروگرام سے ممبئی سے پھر میں آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں یہ وضاحت کر دوں گا
آپ کی محبت میں اور حضور معین المشائخ کے حکم پر میں حاضر آیا ہوں. ویسے جلسوں میں سٹیج پر جانا میں نے کم کر دیا ہے کچھ ضروری مصروفیات کی وجہ سے، ورنہ ہم جس کام کے لیے وقف ہیں وہ تو کرتے ہی رہیں گے. قاری صاحب بڑی محبتوں کے ساتھ بلاتے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ڈرے ہوئے بھی ہیں کہ آپ کو یہاں ممبئی کی اس جگہ پر ہارٹ آف سٹی، اور پھر ہمارے پیچھے بھی بہت بڑا تام جھام ہے جس جگہ اسٹیج بھی لگائے ہے. یہ سب معاملات کو دیکھ کر ہو سکتا ہے ان کے دل میں کوئی بات ہو، اسی لیے قاری صاحب نے آنے سے پہلے یہ کہا بھی تھا کہ حضرت تھوڑا ماں باپ کی خدمت پر اور ایجوکیشن پر ہی زیادہ فوکس کر کے بیان کیجیے. اور اگر ڈر کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر میں کہوں گا کھل کر کے کچھ دیر کی خاموشی، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. اگر دل میں خوف ہے تو میری جان بھی چلی جائے، میں قدم مصطفیٰ سے ایک بال برابر بھی ہٹنے کو تیار ہوں. ایجوکیشن کی بات کر رہے ہو، ماں باپ کی خدمت کی بات کر رہے ہو، ہم کون سی نافرمانی کی بات کراتے ہیں؟ لیکن ہمارا مسلک اور ہمارا مذہب اور ہمارا زندگی کا دستور یہ ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ڈر اور خوف اپنے دل سے نکال. میرے عزیزوں، وہ جملے جو دوسرے ہم سے چھین نہ سکے آپ کیا چھین سکیں گے؟ آپ تو اپنے ہیں. آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہیں. میں ایک بات جانتا ہوں، جو حضور کا غلام ہوگا وہ ماں باپ کا خادم بھی ہوگا، وہ جاہل نہیں رہ سکتا، وہ علم کے میدان میں بھی شہسوار ہوگا. اور اگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دل میں پوری نہیں آئی ہے، ہر برائی آ سکتی ہے. ہر برائی کی جڑ ہے یہ. اپنے دل کو خالی رکھا اور دنیا کی محبت سے بھر کر رکھا ہے. ورنہ جو ان کی بارگاہ میں جھک گیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا. کیا نظر تھی جس نے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اس نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ ناز جس پر پڑی ہے، زمانہ پہلے حبشی کہتا تھا لیکن اب چاند بھی اس بلال پر رشک کیا کرتا ہے. جس کو فارس سے آئے ہوئے لوگ دیکھتے تھے کہ ہجرت کر کے آیا ہوا بے گھر ہے، لیکن نبی پاک کی غلامی نے انہیں سلمان فارسی بنایا. وہ کون ہے؟ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت نے فاروق اعظم بنایا ہے، صدیق اکبر بنایا ہے، حیدر کرار بنایا ہے، ذوالنورین بنایا ہے. یہ ساری نسبتیں ایک مصطفیٰ کریم کے دامن سے وابستہ ہیں، اور ان سے پھرے جہاں پھرائی کمی وقار میں. ایک بات یہ سمجھ کر کے چلے، نقطہ ہماری گفتگو کا ایک ہی ہے، اس لیے کہ میں نے زندگی میں دیکھا. آپ جو کہہ رہے یقیناً اس پر فوکس کرنا ضروری. ہماری قوم کو نشہ سے بھی نکالا، قوم کی بچوں کو بدی سے نکالنا، علم کی طرف بھی بڑھانا. لیکن ساری بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ ایک آدمی ہوتا ہے، شوگر بھی ہے، بی پی بھی ہے، اور ایسیڈیٹی بھی ہے، آنکھوں کی کمزوری ہے، مائیگرین بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں لے کر بیٹھا ہے. اور ان سب بیماریوں کے علاج کے لیے ہر ایک جگہ ایک اسپیشل ڈاکٹر، وہ اپنے اپنے فن کا مالک. ہارٹ کی بیماری کا ایک الگ ڈاکٹر، کارڈیولوجی، کڈنی کا الگ ہے، نیفرولوجی. سب کے پاس جانا پڑے گا، اس کا علاج الگ کرو، اس کی دوائیاں الگ کرو. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، میں نے اپنے قوم کی بیماریاں دیکھی، یہ زوال پذیر ہے، پیچھے کی طرف جا رہی ہے. لیکن یورپ کو ترقی کرتے دیکھا. میں وہاں کی خاک چھان کر کے آیا کئی سالوں تک کہ یورپ بہت ترقی کر گیا، اور امت مسلمہ میری قوم زوال پذیر کی. ان کا علاج کیا ہے؟ ان کے اندر بیماریاں کیا کیا ہیں؟ بے پردگی بھی آ گئی، جہالت بھی آ گئی، نشہ بھی آ گیا ہے، بد اخلاقی بھی آ گئی، جھوٹ بھی آ گیا ہے، خیانت بھی آ گئی، چوری بھی آ گئی. یہ سب بیماریاں آئی ہیں. ان بیماریوں کے علاج کے لیے کیا کرنا ہے؟
ڈاکٹر اقبال کہتا ہے میں نے ساری بیماریوں کو بھی دیکھا، علاج کے لیے الگ الگ دوا دینا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ زندگی شارٹ ہے، بیماریاں زیادہ ہیں، اور ہمارے پاس دواؤں کے لیے ایسے ڈاکٹر بھی موجود نہیں ہر بیماری کا الگ الگ علاج کرے۔ پھر ڈاکٹر اقبال کہتا ہے اس امت کے درد اور اس کی امت کی بیماری کا علاج مجھے ایک ہی جگہ ملا، ایک ہی نقطے میں ملا، ایک ہی پڑیا میں پورا علاج ملا۔ پوچھا وہ علاج کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، جس بات کو کہنا ہے وہ میں کہوں گا ضرور، جس چیز پر فوکس کرنا ہے وہ کہیں گے ضرور، لیکن میرے لیے زیادہ عظیم یہ ہے کہ آپ نے جو کہا ہے اس سے زیادہ میں حضور نے کیا کہا وہ دیکھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس چیز پر بات کرنا چاہیے اور اپنے اولاد کو کیا سکھانا چاہیے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنے بچوں کو 3 عادتیں سکھا دو، 3 عادتیں سکھا دو۔ اس میں 3 عادتیں کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نمبر 1 حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن الکریم۔ 3 چیزیں حضور فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز اپنے بچے کو سکھاؤ تو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، سبحان اللہ، اپنے رسول سے محبت۔ پھر دوسری کیا ہے؟ حضور پاک فرماتے ہیں نبی کی آل سے محبت کرنا سکھاؤ، اہل بیت سے محبت کرنا سکھاؤ۔ تیسری چیز کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں پھر اسے قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ یہ 3 باتیں اللہ کے نبی نے فرمایا اولاد کی تربیت اس طرح سے کرو۔ عزیزان گرامی وقار، آج بگڑے ہوئے معاشرے کے علاج کے لیے صرف ہم اسٹیج سے بولیں اور یہاں سے علاج ہو، یہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ماسٹر پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ نوجوانوں سے میں کہوں گا تم شادی کرنے جا رہے ہو، نکاح کرنے جا رہے ہو تو ماسٹر پلاننگ تمہارے اندر ہونی چاہیے کہ میرا بچہ کیسا ہو، میری اولاد کیسی، میری نسل کیسی ہو۔ جب تک تمہارے اندر نیتیں صالح نہیں ہوتی بچے بھی اچھے نہیں آتے، اور پھر جوان ہونے کے بعد پھر سوچتے ہو بگڑ گیا ہے اب اس کو ٹھیک ٹھاک کرنا ہے۔ پودا جب درخت بن جاتا ہے تو پھر وہ اپنی شکل نہیں دے پاتا۔ پودے کو شکل دینے کے لیے جب وہ کوپل میں ہے تبھی سے اسے شکل دیا کر۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور معین ملت، گلے گلزار اشرفیت، اشرفی دولہا، اشرفی دولہا، حضور معین ملت۔ حضرات تشریف رکھیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ہماری خوش بختی، قائد اہل سنت، محافظ ناموس رسالت، پیر طریقت، گل گلزار اشرفیت، حضرت علامہ مولانا سید شاہ معین الدین اشرف الاشرفی الجیلانی، پریزیڈنٹ آل انڈیا سنی جمعیت العلماء و صاحب سجادہ آستانہ عالیہ درگاہ کی چوچا مقدسہ کی تشریف آوری ہو گئی ہے۔ واقعی یہ باغ زہرا کے کلی لگتے ہیں۔ حضرات حضور معین المشائخ کی محبت میں یہ شعر سماعت کریں کہ باغ زہرا کے یہ کلی لگتے ہیں، والد ہیں ان کے ولی یہ بھی ولی لگتے ہیں، انہیں شجرا دکھانے کی ضرورت نہیں، یہ چہرے سے فرزند علی لگتے ہیں۔ آل نبی اولاد علی، جانشین حضور شہید راہ مدینہ، صاحب سجادہ آستانہ درگاہ کی چوچا مقدسہ کی تشریف آوری ہو گئی ہے۔ حضرت کی زیارت کریں اور مفتی صاحب کا بیان سنیں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا اور برابر جو بات چل رہی ہے اسی درمیان شہزادہ بطول گلے گلزار ہاشمیت یہاں پر جلوہ بار ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 3 باتیں حضور نے فرمایا علموا اولادکم 3 خصال، 3 عادتیں اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ سب سے پہلی چیز حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت۔ دوسرے حضور فرماتے حب اہل بیتہ، رسول کے گھر والوں سے محبت سکھاؤ۔ وتلاوت القرآن الکریم، تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی تلاوت سکھاؤ۔ جن بچوں کو یہ 3 چیزیں دی گئی ہیں میرے عزیزوں، پھر وہ جوانی میں قائد امت بن کر نکلتے ہیں۔
मुस्लिह उम्मत बनकर निकलते हैं, और बड़े होने के बाद आप सोचते हो अब इसको क्या सिखाऊं। एक बात मैं आपको बताऊं, बचपन में आपने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत औलाद में डाली हो तो बदले में मिलता है कि जब ये जवान होता है और आप बूढ़े होते हैं, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत उसके दिल में डालता है, तुम्हारी मोहब्बत बदले में डाली जाती है। बूढ़ा होने के बाद जो ये चाहता है कि जवान बेटा मेरी खिदमत करे, तो उन्हें बचपन में अगर अल्लाह उसके रसूल के हवाले किया होता, आज अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल में तेरी मोहब्बत डाल देता, बदले में मिलता है। वरना बुढ़ापे में तुम तमन्ना करते रह जाओगे। ये वो औलाद जिनको तुमने दुनिया ही दी। बच्चा जब बढ़ रहा था, जवान हो रहा था, बाप तो इतना उसकी तरबियत पर उतावला है, जो मांगा लाकर हाजिर कर दिया, जो खिलौना बच्चे ने हाथ रख दिया लाकर रख दिया। तुम ये समझते हो मेरे बच्चे की हर ख्वाहिश में पूरी कर रहा हूं, मेरा बच्चा तो मेरा है। तुम्हारे खून पसीने की कमाई की हर चीज तुमने बच्चे के सामने हाजिर कर दी। उन जवान लड़कियों को भी मैंने देखा, 18 साल 20 साल बाप तरबियत करता है, 6 महीने किसी लड़के से दोस्ती हो गई, वो माँ बाप को ठुकरा कर चली गई। क्यों ऐसे हालात पेश आए? माँ बाप की अहमियत इन औलाद की नजर क्यों नहीं आ पाती? वजह सिर्फ ये है, बचपन में जो तुम्हें उन्हें देना था वो नहीं दिया, दुनिया खूब लाकर दे दी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अपनी औलाद को दिया जाने वाला बाप की तरफ से सबसे बेहतरीन तोहफा क्या हो सकता है? तुम ये सोचते हो ना, बच्चा जब 6 साल का हुआ, 7 साल का हुआ, 8 साल का हुआ, हर साल उसका बर्थडे का इंतजार करते हो और सोचते हो मेरे बच्चे के बर्थडे में मैं इसको सबसे बेहतरीन गिफ्ट देता हूं, सबसे बेहतरीन हदिया। बेटी को भी बाप गिफ्ट दे रहा है, बेटे को भी दे रहा है, लेकिन वो गिफ्ट क्या है, वो हदिये क्या है? हर साल तुम जाकर देख लो, कभी कभार जो बड़े लोग हैं खिलौनों से उठ करके कभी मोबाइल दे दिया, उससे भी उठ करके कभी बाइक दिला दिया, जिसको जो चाहा वो दिलाता गया। लेकिन मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसों की रोशनी में अगर कहूं तो फरमाते हैं अपने बच्चे को दिया जाने वाला सबसे बेहतरीन तोहफा बाप की तरफ से वो अपने नबी की मोहब्बत है। ये सबसे बेहतरीन तोहफा है। अच्छे अखलाक और किरदार तोहफे में दिया है तो उसने पूरी दुनिया भी दे दी और आखिरत भी दे दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। ये चीज छोड़ करके सारी दुकान लाकर रख दो। हमें पता है हमारे बच्चों को खिलौने लेते हैं तो 2 दिन में पुराने होते हैं, फिर तीसरे दिन वो खेलते भी नहीं। जितने भी अच्छे खिलौने लाकर उनके पास रखो, 4 दिन के, 5 दिन के, 8 दिन के हैं, उससे ज्यादा क्या खेले, साल भर खेलेंगे, टूट जाएंगे। लेकिन उनके दिलों में इश्क़ रसूल जो दिया गया है वो यहां नहीं बल्कि खबर में भी और हशर में भी वो तोहफा काम आएगा। सुभान अल्लाह, वो काम आएगा। और अगर ये चीज छोड़कर तुम कुछ भी दे दो वो तुम्हारे भी काम नहीं आएगा। अजीजा ने गिरामी औक़ात, मैंने बहुत सारे घरों के ये मामलात महसूस किए। वो जवान बच्चियां क्यों अपने माँ बाप को ठुकरा रही हैं? वो जवान लड़के क्यों अपने माँ बाप को गैर अहम समझते हैं? 4 दिन की दोस्ती करके दोस्त को अहमियत देने लग जाता है लड़का। ये कहता है ये मेरा दुख सुख का साथी है। तेरा बाप क्या था फिर? तेरी माँ क्या थी जो 9 महीने दर्द संभाल करके तुझे उठाकर चलती रही? कुरान कहता है जिस माँ के बारे में कि वो वदाअतहु कुरहा, वो तुम्हें ऐसी तकलीफ में जन्म दी है। पता है हकीमों ने कहा है मौत के वक्त 40 हड्डियों से रूह निकल जाती है तब आदमी मरता है, लेकिन बच्चे की विलादत के वक्त माँ की 39 हड्डियों से रूह निकल चुकी होती। वो इस कदर दर्द दे करके बच्चे को जन्म देती है। 9 महीने वो बोझ उठाकर चलती है और उस माँ को ठुकरा करके चला जाए बंदा और उसकी अहमियत नहीं समझे। और माँ अगर रात को पुकारे कि बेटा कहाँ इतनी देर से क्यों नहीं आया, तो इसको बुरा लगने लग जाता है। ये क्या जिक जिक चलती रहती है माँ बाप की। बाप के सामने बैठने को ये तैयार नहीं। और वो लड़के जो इसके कुछ नहीं लगते, बस अय्याशी की तरफ बुलाते, उनके साथ पूरी रात गप्पे लगाए। माँ बाप क्यों अच्छे नहीं लगते? माँ बाप के साथ वक्त क्यों खराब लगने लगता है? इस सब का कारण एक है, कसूर इन बच्चों का नहीं है, उनके माँ बाप का है जो तरबियत में कमी किया। कयामत के दिन जानते हो ये बच्चे अपने माँ बाप के खिलाफ मुकदमा करेंगे, मुकदमा करेंगे। अल्लाह ताला से कहेंगे कि मौला हमारे माँ बाप को दिखाओ कहाँ है। पूछा जाएगा क्यों? कहा हम अपने पैरों से उन्हें रौंदना चाहते हैं, हम अपने पैरों से उन्हें रौंदना चाहते हैं। पूछा गया क्यों? कहा आज हम जहन्नम में जा रहे हैं तो इसकी वजह हमारे माँ बाप है।
انہوں نے ہماری تربیت نہیں کی، ہمیں خوف خدا نہیں دکھایا، ہمیں حب رسول نہیں سکھایا. تم کھلونے دلا کر کے ان کو گھر پراپرٹی دے کر کے تب بھی پھنسے جاؤ گے، وہاں پر پھنس جاؤ گے. بچے ہو تو کیسے ہو. میں ایک بات بتاتا ہوں میرے عزیز، نجم الدین عراق کا ایک گورنر ہے، گورنر پورے علاقے کا گورنر ہے، شادی نہیں کیا، 30 سال سے بھی زیادہ کی عمر ہو گئی، اور بڑے بڑے رشتے آتے تھے، بادشاہوں کے بیٹیوں کے رشتے، وزیر الملک کی بیٹی کا رشتہ، سب ٹھکراتا رہتا ہے، مجھے نہیں چاہیے. عمر نکلتی جا رہی ہے. بھائی تھا، بھائی آ کر کے کہتا ہے بھائی صاحب کوئی تو لڑکی پسند کر لو، نکاح کر لو. کہا نہیں میرے لائق دکھتی ہی نہیں ہے. کہا کیسی چاہیے تم کو؟ سلجوق خاندان کی بیٹی، وزیر الملک کی بیٹی، اتنے اعلیٰ خاندان کی لڑکیاں تو تجھے بتا رہا ہوں. کہا نہیں مجھے میرے لائق کی ملتی نہیں. کہا کیسی چاہیے، تمہارا کرائٹیریا کیا ہے، ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ نجم الدین نے کہا میں چاہتا ہوں مجھے ایسی بیوی ملے جو میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے. سبحان اللہ. دوسری چیز میرا کرائٹیریا یہ ہے، ایسی بیوی ملے مجھے جو مجھے دنیا سے بیزار کرے اور اللہ کی طرف لے جائے. تیسری چیز مجھے ایسی چاہیے کہ اس سے پیدا ہونے والا بیٹا ایسا ہو جو بیت المقدس کو آزاد کرائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قبلہ اول مسلمانوں کا اس وقت یہود و نصارہ کے ظالم ہاتھوں میں تھا. نجم الدین نے یہ سوچا اور شادی کرنے کو تیار نہیں. ظاہر سی بات ہے ایسے کرائٹیریا کی لڑکی ڈھونڈنا بھی مشکل ہے، ملے تو کہاں ملے. شادی نہیں کرنا. ایک دن تقریر کی جامع مسجد میں، وہاں کے بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس بیٹھا تھا. مغرب کے بعد درس دے رہے تھے شیخ، علاقے کے شیخ اعظم. اچانک پردے کے پیچھے سے ایک خاتون کی آواز آئی، حجاب میں تھی. شیخ نے پوچھا کون ہے؟ لڑکی نے اپنا نام بتایا، ست الملک ہوں. ایک فقیر خاندان کی لڑکی تھی. تو آپ جلال میں آئے. بزرگ جو شیخ اعظم ہے فرماتے بیٹی تجھے ہو کیا گیا ہے؟ میں نے آج اتنا بڑا رشتہ بھیجا تھا، تو نے ٹھکرایا. اس لڑکی نے کہا میرے لائق نہیں تھا. پوچھا تیرے لائق نہیں تھا تو چاہتی کیا ہے؟ وہ پردے کے پیچھے سے کہتی ہے میں چاہتی ہوں مجھے ایسا دولہا ملے جو میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور میں یہ چاہتی ہوں ایسا شوہر ملے جس سے پیدا ہونے والا بیٹا بیت المقدس کو آزاد کرائے. سبحان اللہ. نجم الدین اسی محفل میں بیٹھا ہوا. کہا میری سوچوں سے پوری سوچ ملتی ہے اس خاتون کی جو پردے کے پیچھے. اٹھا اور شیخ سے کہا حضور کیا میری سگائی یا میری منگنی اس لڑکی سے آپ کرا سکتے ہیں جو پردے کے پیچھے؟ بزرگ نے فرمایا تو دیکھا ہے اس کو؟ کہا مجھے ضرورت نہیں. کہا تو جانتا ہے اس کا خاندان؟ کہا وہ بھی مجھے ضرورت نہیں. اس کی نیت میرے لیے کافی ہے، جو میری نیت ہے وہ اس کی نیت ہے. شیخ نے فرمایا نجم الدین تو علاقے کا گورنر ہے اور وہ اس محلے کی سب سے فقیر خاندان کی لڑکی ہے. کہاں میں مغرب کے بعد بیٹھا، عشاء سے پہلے اسی مسجد میں نکاح بھی ہو گیا. سبحان اللہ. اسی رات کو بدائی بھی ہو گئی. ادھر لڑکا بھی راضی، لڑکی بھی راضی. نیتوں کا ملاپ تھا، نیتوں کا ایکجا ہونا تھا. یہ نجم الدین اپنی دلہن کو لے کر گیا. جانتے ہو میرے عزیزوں، تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھ لو، یہ وہ حسین جوڑا ہے جس سے پیدا ہونے والے لڑکے کا نام صلاح الدین ایوبی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. سبحان اللہ. کون ہے صلاح الدین؟ یہ آسمان سے اترا ہوا نہیں تھا، یہ زمین سے نکلا ہوا نہیں تھا. ماں باپ کی صالح نیت کی وجہ سے صلاح الدین پیدا ہوتا. ماں باپ کی جب تربیت ہو، ان کی نیت صالح ہو تو آج بچے صالح پیدا ہوں. لوگ آج ظاہر سی بات ہے، ایک صاحب ہے وہ سوال کر رہے تھے، وہ بیان کر رہے تھے. اس بیان میں ایک خاتون نے آ کر کے کہا مولانا آپ
کربلا کے واقعات بہت سناتے ہیں، کربلا کے واقعات بہت سناتے ہیں، حسین اعظم کے تذکرے، ان کے صبر، ان کی استقامت، ان کی جذبے شہادت سب بہت سناتے، لیکن پھر کوئی حسین کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ مولانا نے اچھا جواب دیا. وہ خاتون سوال کر رہی تھی، کہا حسین ضرور پیدا ہوگا، پہلے فاطمہ تو آئے کوئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فاطمہ ہوگی تو حسین بھی آئے گا. گھروں کے حالات جب درست ہو جاتے ہیں تو میرے عزیزوں ان خاندانوں میں نیک و صالح اولاد ہوتی ہے. درخت بن جانے کے بعد ہم تربیت کی سوچ رہے ہیں بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھارنے کے لیے. اب تو یہاں پر کچرا نکالنے کے لیے ہاتھ نہیں، بڑے بڑے بلڈوزر لگانے پڑتے ہیں، تب جا کر کے کچرے نکلیں گے. لیکن جو نوجوان ہیں میں ان سے گزارش کروں گا، نیت کر لو صالح نیت اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے تحسین فرج عطا فرما، میری شرمگاہ کی حفاظت عطا فرما، مجھے وہ نیک خاتون دے جو مجھے دنیا سے ہٹا کر جنت کی طرف لے جائے، مجھے دنیا کی محبت سے نکال کر اللہ اس کے رسول کی محبت ڈالے. تمہاری نیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز تمہیں عطا کرے گا. پہلے سے اگر یہ سوچتا ہے جوان ایسی دلہن ملے جو 4 لوگوں میں کھڑا کروں تو لوگ اسے دیکھتے رہے، بے حیا آدمی، دیوس آدمی جو اپنی عورت کا مظاہرہ کرانا چاہتا ہے، شادی اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ 4 لوگوں میں اس کی خوبصورتی دکھائے، اس شخص کے بارے میں میرے آقا فرماتے وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے. 3 بار فرمایا. پوچھا کون؟ حضور فرماتے ہیں جو اپنی جس کی عورت اس کے شوہر کے بغیر بے پردہ باہر نکلتی، یا جو مرد اپنی عورت کو آزاد گھماتا ہے، اس کے بارے میں کہا گیا وہ دیوس ہے، جہنمی. تمہاری نیتیں صالح ہو، تمہاری نیتیں پاکیزہ ہو تو اولاد بھی آئے. اور معاشرے میں اصلاح کے لیے ہمیں ماسٹر پلاننگ کی ضرورت ہے. یہی میں کہنا چاہتا ہوں، آج بیج کو فصل تمہاری نسل نکالے گی اور اچھی عمدہ فصل دیکھے گی. اور اس معاشرے کے بگڑے ہوئے حالات کو میرے عزیزوں مل کر کے صحیح کیا جا سکتا ہے. نشہ کے متعلق مجھے بڑی عجیب کوفت محسوس ہوتی ہے. کیوں؟ تم کس نشے میں آج ڈوبے ہوئے ہو؟ کون سا ہے یہ نشہ؟ یہ شراب، دھتورا، یہ سارے ڈرگز، اس چیز کے لیے امت مسلمہ بنائی گئی. قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو انسانوں میں نکالے گئے. انسانوں میں اللہ نے تم کو سب سے بہترین امت بنایا. بہترین امت کے یہ کام کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ بڑے بڑے ڈرگ ڈیلر، خریدنے والے بھی، بیچنے والے بھی، کرنے والے بھی، دیدہ و دانستہ دنیا نے تمہیں اس کام پر لگایا ہے جان بوجھ کر کے. کیونکہ مجھے پتا ہے میں وہ ساری منزلیں طے کر کے آیا ہوں، ساری چیزیں دیکھ کر کے آیا ہوں، کہاں سے یہ لیک ہوتا ہے، کہاں سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں، کون کون لوگ سپورٹ کرتے ہیں، کون کون لوگ کھڑا کرتے ہیں، پیسے کون دیتا ہے، مال کون دیتا ہے، بچاتا کون ہے، یہ سب پتا ہے. یہاں کھل کر کے میں اس چیز پر نہیں اظہار کرنا چاہتا. جیلوں کے اندر میں نے دیکھا ہے پوری کی پوری جماعت، یہ سارے کے سارے جو راکٹ چلتے ہیں اندر سے بھی چلتے ہیں. حیرت کی بات ہے ایک چھوٹی سی پن نہیں آ سکتی تھی وہاں پر، لیکن نشہ آ جاتا ہے. کون لاتا ہے، کیسے آتا ہے؟ اب اس کی تو ہر ایک کو اندازہ ہونا چاہیے. جب شہر کا منصف ہی چور ہو، جب حاکم ہی غدار ہو، تو پھر یہ ہم امید نہیں کر سکتے کہ وہاں پر اچھی فصل نکلے گی. شیخ سعدی نے صحیح کہا، زمین پر ادرک بو کر کے گنا آنے کی امید مت رکھنا. یہ سب حالات ہمارے دیکھے ہوئے، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. اور اس کا بھی علاج، قاری صاحب آپ کہہ رہے تھے نشہ کے متعلق، میں پھر آج اظہار کرتا ہوں ڈر کے متعلق. ڈر کر کے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈائیورٹ کر دیں گے میرے ٹاپک سے، میں ڈرنے والا نہیں ہوں. اگر ڈر کے مارے کہتے ہو کہ ڈائیورٹ کر کے دوسرے ٹاپک پر بات کریں، نہیں، ہمارا ایک ہی عنوان ہے حضور پاک کی محبت. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. نشہ بھی ختم ہوگا، ڈرگز بھی ختم ہوگا. علاج ہماری تقریروں سے نہیں،
علاج عشق مصطفیٰ سے ہے، سبحان اللہ سبحان محبت مصطفیٰ سے ہے. ان کے ہاتھوں سے بوتلیں اور چاش کے پتے نکالو تو پھر بھی تو طلب ہوگی، کیونکہ جو ایڈکٹ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی چیز کا طالب ہوتا ہے، کسی نہ کسی چیز کی طرف اس کا لگاؤ اور جھکاؤ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب تشریف لائے نشہ نہیں تھا، شراب نہیں تھا، اس وقت بھی شراب تھی اور نشہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن برسوں پرانے جو شراب کے عادی تھے منٹوں میں کیسے چھوڑ سکتے ہیں. حضرت انس ایک صحابی ہیں، چھوٹی عمر کے تھے، 10 یا 12 سال کی عمر تھی. وہ کہتے ہیں میں مدینہ طیبہ میں شراب سپلائی کرتا تھا. قہبہ خانے جو بنے ہوئے ہوتے تھے، جیسے دکانیں جگہ جگہ ہوتی ہیں، وہاں پر نکڑ پر کچھ چیزیں بنی رہتی، رات کے وقت لوگ شراب پی رہے ہوتے، یہ پیالوں میں بھر بھر کر کے دیتے تھے. انس کہتے ہیں حضرت انس میں شراب کے پیالے بھر کر لوگوں کو سرو کر رہا تھا، دے رہا تھا. اچانک گلیوں میں، مدینے کی گلیوں میں کسی منادی نے اعلان کیا. اعلان کیا تھا؟ یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر. اے مسلمانوں، اللہ کے نبی نے فرمایا آج سے شراب حرام ہو گئی. حضرت انس کہتے ہیں میرے ہاتھ میں پیالہ تھا وہیں سے چھوڑ دیا، جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا وہ ہونٹوں سے لگایا تھا وہیں سے پٹک دیا. کوئی یہ نہیں سوچا کہ جا کر بات کر لیں گے حضور سے، دیکھتے ہیں آج کا آج پی لیں گے کل سے چھوڑیں گے. نہیں، ہونٹوں تک لگے ہوئے پیالے توڑ دیے گئے. حضرت انس کہتے ہیں باہر آ کر میں دیکھا مدینے کی ساری گلیاں، مدینے کی نالیاں سب شراب سے بھری ہوئی تھی. ہر کوئی مٹکے لا کر پٹک رہا تھا، توڑ رہا تھا، سب بہا دیے گئے. کون سی چیز ہے جو 50 سال پرانی شراب جمع کی ہوئی تھی؟ پتا ہے عرب لوگ 50 سال پرانی جمع کی ہوئی شراب پیتے تھے. ہاں، 60 سال پرانی جمع کی ہوئی شراب مٹکوں کو توڑ دیا گیا. کون سی چیز ہے جو ان کو توڑنے پر مجبور کرتی ہے؟ جس کو اقبال کہتا ہے تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. سبحان اللہ سبحان. نعرے عجب چیز ہے، نعرے رسالت. وہ آنکھوں سے میرے مصطفیٰ نے وہ پلایا تھا جس کے بعد دنیا کی شراب ہیج ہو گئی تھی. آج تم نے آنکھوں سے اگر پینا ہے تو آؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. آج صرف پردے لگائے گئے ہیں، وہ کائنات کا دولہا آج بھی اپنی شان کے ساتھ آرام کر رہا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. وہاں سے آواز آتی ہے، وہ آج بھی اپنے جلوے دکھا رہے ہیں، آج بھی اپنے غلاموں کے گھر جا رہے ہیں. نہیں تو یوں ہی سنی پکار کر نہیں کہتا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے. سبحان اللہ. بلکہ ہم تو یہ کہیں گے دیکھا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنا ہے کیا بات ہے؟ دیکھا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، یا رسول اللہ کچھ ایسا کر دو میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. طلب کرو میرے عزیزوں، کیوں نہیں ملتا؟ اگر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تڑپ کر کے مانگا ہوتا کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. ہم نے دیکھا ہے میرے عزیزوں اپنی زندگی میں جب ہمارا دل زیادہ ٹوٹ جاتا ہے آمینہ کا لال سنبھالنے کے لیے تشریف لاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر اندازہ ہوتا ہے صحابہ نے اپنی تمام تر وہ ساری عادتوں کو کیسے ختم کیا تھا. وہ ایک دیدار رسول سے، وہ ایک زیارت مصطفیٰ سے سب کچھ توڑ دیا تھا، سب کچھ چھوڑ دیا تھا. آج وہ ایک محبت تمہارے دل میں گھر کر جائے. میں کہتا ہوں ہزاروں تقریروں کی ضرورت نہیں، تمہارے علاج معالجے کے لیے ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں. وہ ایک عشق مصطفیٰ تمہیں آسمانوں کی بلندی تک پہنچا سکتا ہے. بے شک. اٹھا کر تمہیں کہاں سے کہاں لے جائے گا تمہیں اندازہ بھی نہیں. اس لیے کہ میرے عزیزوں ہم لا یعنی چیزوں میں مصروف ہیں. جو چیز تمہارے لیے نہیں بنی یا تم اس کے لیے نہیں بنے اپنی پوری زندگی اس پر لگائے ہوئے. اور جس چیز کے لیے اللہ نے تمہیں بنایا اور جو چیز تمہارے لیے بنایا اس سے آنکھیں موند کر بیٹھے ہو. اس کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش. یہ دنیا کے بارے میں یہ شہد دکھاتی اور زہر پلاتی. ہوتا یہی ہے
جتنی حسین چیزیں یہاں دکھ رہی ہیں دیکھنے میں تو شہد ہے اور حقیقت میں زہر ہے. جو پی لیتا ہے وہ تڑپ تڑپ کے مرتا ہے. قاتل ہے یہ دنیا, ڈائن ہے. ڈائن کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے شوہر کو مار ڈالتی, جو شوہر بدلتی. اور اعلیٰ حضرت نے 3 باتیں فرمائی اس دنیا کے بارے میں. شہد دکھائے, زہر پلائے. قاتل, ڈائن, شوہر کو جو اس سے محبت کرتا ہے یہ دنیا اسی کو مارتی ہے اور پھر دوسرے کے گھر چلی جاتی ہے. دیکھو ٹٹول کر کے اپنی جیبوں میں جو چیز ہے, کیا یہ تمہارے پاس ہمیشہ رہنے والی چیز ہے؟ تم کل کسی اور کے ہاتھ میں یہ پیسے دیکھ رہے ہوں گے. تمہارے مال اور تمہارے جائیداد کسی اور کے ہاتھ میں ہوں گے. ہو سکتا ہے زندگی میں کسی بنکر میں رکھ کر کے بینک میں خوب حفاظت کرو, مرنا تو ہے. قبر میں بیٹھ کر دیکھو کہ تمہارے بچے اس پر ناچ رہے ہوں گے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ حسرت سے تم دیکھتے رہو کہ جس کے لیے میں نے کیا کیا کر کے جمع کیا, یہ میری اولاد اس طرح سے اس کا استعمال کر رہی. حقیقت میں یہ دنیا ہے جو روز ہاتھوں میں بدل کر جاتی ہے, تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی. جو چیز ہمیشہ تمہارے پاس رہتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جانتے ہو؟ وہی چیز ہے جو تمہیں بے خوف کرتی ہے. عجب چیز ہے لذت آشنائی. جو حضور کی محبت میں سرشار ہوتا ہے پھر دنیا کا خوف اس سے نکل جاتا ہے اور دنیا کی تمام تر یہ برائیاں اس کے دل سے نکال دی جاتی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں بیٹھے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کا ذکر کر رہے ہیں. مرنے کے بعد جب تمہیں دفنایا جاتا ہے تو قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں. یأتیانی ملکانی, 2 فرشتے آئیں گے. عینانی ازرقانی, نیلی آنکھوں والے, کالے چہرے والے, سختی سے سوال کریں گے تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے. پھر حضور کے بارے میں دکھا کر پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. یہ 3 سوالات معلوم ہے کہ نہیں؟ قبر میں ہوں گے, پتہ ہے کہ نہیں؟ ہر مسلمان کو تو معلوم ہونا چاہیے 3 سوال قبر میں کیے جائیں گے. وہ فرشتے آ کر جھنجھوڑ کر سوال کرتے اور لوگ یہ سوچیں بہت آسان سوال ہے, بول دوں گا میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے اور حضور کے بارے میں بتا دوں. یہاں پر قبر کے جوابات دینے کے لیے کچھ لوگوں کو سالوں بیت جاتے ہیں. کیوں؟ مرنے کے بعد میموری لاس جو دنیا میں تھا وہ سب بھلا دیا گیا ہے. وہاں جانے کے بعد ختم ہو گیا ہے. اب اس کو ہی بات یاد آ سکتی ہے جس کو اللہ یاد دلائے. جو دنیا میں اللہ اور رسول کو یاد نہیں کرتا تھا وہاں کیا یاد کر پائے گا. اب سنو, حضرت عمر فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر, توجہ چاہو, اے عمر تیری قبر میں یہ 2 فرشتے آئیں گے, سوالات کریں گے تو کیا جواب دے گا, کیا جواب دو گے؟ اب حضرت عمر کی باری تھی. قبر میں پوچھے جانے والوں کا جواب کیا دیا جائے؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ مجھے یہ بات بتا دیں, وہ فرشتے جو 3 سوالات کرنے والے ان کا جواب میں کیا دوں گا وہ بات کی بات. پہلے آپ مجھے یہ بتائیں آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں مرنے کے بعد قبر میں یہ محبت رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر دنیا والوں کی محبت ختم ہو جائے گی اور مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ قبر میں حشر میں بھی باقی رہے گی. اب حضرت عمر جھومنے لگتے, کہتے یا رسول اللہ اگر یہ محبت باقی رہے گی تو یہ معاملہ میرے اوپر چھوڑ دیجئے, منکر نکیر کو میں خود دیکھ لوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ہیں تو پھر کس بات کی فکر؟ اسی کو کہا اقبال نے 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. جس کے پاس یہ حب رسول ہو, عشق مصطفیٰ ہو, پھر اس کے لیے دنیا ہیچ ہے, کمتر ہے. اس کا یقین بڑھ جاتا ہے, اس کا توکل بڑھ جاتا ہے. اس لیے اے نوجوانوں آج میں نے محسوس کیا ہے ہمارے پاس جمع کرنے کی کوئی چیز نہیں رہی. جو جمع کرنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ سے نکلتی چلی جاتی ہے. لیکن جتنے لوگوں کو جمع کرنا چاہ وہ بھی ٹوٹتے رہ جاتے ہیں. دنیا میں آپ زندگی گزار کر کے دیکھ لینا, یہ دنیا کو سمیٹتے سمیٹتے رہ جاؤ کہ کبھی پورے ہاتھ میں نہیں آتا. یہ بکھرے ہوئے دانوں کی طرح کہ وہ تسبیح کے ٹوٹے ہوئے دانے جس کو کوئی سمیٹتا رہتا ہے, ادھر کا سمیٹا ادھر نکل گیا, ادھر کا سمیٹا ادھر نکل گیا. دنیا پوری زندگی بھر تمہارے ساتھ یہی تماشا کرتی رہ جائے گی. اسی لیے اعلیٰ حضرت کی وہ بات یاد کر لو. اعلیٰ حضرت نے کہا
ساری دنیا کو سمیٹتے سمیٹتے کوئی آتا ہی نہیں. اس کو راضی کیا وہ ناراض ہوا, اس کو راضی کیا یہ ناراض ہوا. کیوں سب کی رضا کی کوشش کرتے رہتے ہو؟ ایک کو راضی کرو جس سے خالق بھی راضی ہو جائے. ایک کو راضی کرو. اور صحابہ یہ پوائنٹ جانتے تھے, اس لیے انہوں نے ساری چیزیں چھوڑ دی, مصطفیٰ کو راضی کرنا شروع کیا. اگر نبی راضی ہے تو پوری کائنات راضی. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے دلوں میں تمہاری محبت خود ڈالے گا. اور علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں, حضور سے محبت کرنے والا اگر وہ 70 پردوں کے اندر بھی چھپا رہے, اللہ اس کی محبت انسانوں کے دلوں میں ڈالتا. سبحان اللہ. تمہیں پرچار کرنے کی ضرورت نہیں, پوسٹر لگانے کی ضرورت نہیں. دل میں حب رسول بسا کر کے دیکھو, جہاں سے گزرو گے وہ جنگل منگل بنتا ہی رہے ہر جگہ. میرے عزیزوں, میں تو بہت کم تر آدمی, میں ایک چھوٹا آدمی, لیکن مجھ سے جو نسبت جڑی ہوئی ہے وہ نام مصطفیٰ کی ہے. دنیا مجھے جو پہچانتی ہے میرے باپ کے نام سے نہیں, مصطفیٰ کے قدموں کے نام سے. اور اسی لیے میں فخر سے کہتا ہوں, یا رسول اللہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے, میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. ہم نے دیکھا ہے ان کی جو بات کرتا ہے ہر دل پہ راج کرتا ہے. 100 سال گزر جانے کے بعد بھی ہماری محفلوں سے اعلیٰ حضرت کا نام جاتا نہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ فلسفی تھے, وہ سائنسدان تھے, بڑے پرہیزگار تھے, منطقی تھے, عالم تھے, فقیہ تھے. اس سب کی وجہ سے نہیں, وہ ہمارے دلوں پر راج کرتے ہیں. تو اس لیے کہ سینہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا عشق رسول سے, سبحان اللہ, بے شک محبت مصطفیٰ سے بھرا ہوا تھا. اس لیے دنیا آج بھی سروں پر رکھتی ہے, آنکھوں پر رکھتی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے 700 سال بھی گزر جائے, 800 سال بھی گزر جائے, ہمارے مجمع کا بچہ بچہ جانتا ہے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. قصیدہ بردہ شریف, اس کے اشعار عربی میں ہے, سمجھ میں نہیں آتے لیکن پھر بھی جھوم جاتے ہو. کس نے پڑھا تھا یہ بھی نہیں معلوم, لیکن 700 سال پہلے ایک ایسا عاشق رسول تھا جس کو لقوے کی بیماری ہو گئی تھی, فالج ہو گیا تھا, پیرالائز ہو گیا تھا, بستر پر لیٹا ہے. سارے حکیموں نے کہہ دیا علاج نہیں ہوگا, ہاتھ اور پیر اٹھائے نہیں جا رہے تھے, اور عاجز و مجبور ہو کر اپنے بستر پر لیٹ کر کے یہ پکارا تھا مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم امن تذکر جیران بذی سلم مزجت دمعا جرا من مقلة بدم ام هبت الريح من تلقاء كاظمة او اومض البرق في الظلماء من اظم فما لعينيك ان قلت اخففا همتا وما لقلبك ان قلت استفق يهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم والذي رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والتف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم یا واسع الکرم. 170 اشعار ہیں, پڑھوں تو صبح ہو جائے گی, لیکن عاشق رسول نے پکارا تھا, صبح ہوئی نہیں, آمنہ کا لال خواب میں تشریف لے آیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. عزیزان گرامی وقار, اس عاشق رسول کی بات اس لیے پڑھتا ہوں
کہ پڑھے ہوئے 700 سال گزر گئے، اشعار میں آج بھی اثر ہے، آج بھی اثر ہے۔ ہم نے بھی پکارا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے مناظر، ہم نے بھی وہ جلوے دیکھے، لیکن اس بوسیری کا قصیدہ اللہ نے ہر جگہ مشہور عام کر رکھا، اس لیے کہ جو نبی کی بات کرتا ہے وہ قیامت تک دلوں پر راج کرتا۔ سبحان اللہ، بے باقی شک۔ تم کچھ بھی جمع کر لو، جو بھی عہدے منصب، ارے کل گزر جانے دو، پرائم منسٹر بھی بن جاؤ، چیف منسٹر بھی بن جاؤ، جہاں کرسی ہٹی پیپر کے ٹکڑے میں بھی تمہارا نام نہیں آئے گا۔ دنیا بنا دیتی ہے کہاں سے کہاں، وہ 80 سال کے 90 سال کے بوڑھے جن کو حکومت نے سائڈ لگا کر رکھا ہے، کسی مجلس میں بلاتے بھی نہیں۔ ایک زمانے میں وہ دبنگ کہلاتے تھے، پوری دنیا کو بھڑکاتے تھے، آج تو موت کی تمنا کرتے رہتے ہیں، نہ موت آتی ہے نہ کوئی ملنے آتا ہے۔ یہ حالت کیوں ہو گئی؟ دنیا جمع کیا، تخت جمع کیا، تاج جمع کیا، لیکن مصطفیٰ کے قدموں میں جو وابستہ ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے یہاں حضور کی غلامی کا حال یہ ہے، جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور معین ملت، اشرفی دولہا، محافظ ناموس رسالت۔ سبحان اللہ۔ اور اصل بات تو یہ ہے، محمد کے غلاموں میں بڑھاپا نہیں آ سکتا، یہاں کوئی پرانا نہیں ہوتا، کوئی پرانا نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی وقار، جب تمہیں یہ ساری چیزیں ہم صاف بتا رہے ہیں تو پھر ادھر ادھر کی ٹھوکریں نہ کھاؤ، ادھر ادھر نہ جاؤ۔ پھر بریلی والا کیا کہتا ہے سنو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ایک بات بتا رہا ہوں آپ، قبر کے 3 سوالات ابھی میں نے ذکر کیا، ایک بہت عظیم نقطہ، ایک بڑے مفکر ہیں انہوں نے فرمایا، بڑا عظیم ہے۔ 3 سوالات کر رہے ہیں فرشتے، توجہ۔ پہلا سوال کہتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تیرا رب کون ہے؟ فرشتے یہ نہیں پوچھ رہے تیرا رب کون تھا، قبر میں پوچھ رہے تیرا رب کون ہے؟ کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال بھی فرشتے کہتے ہیں ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ یہ نہیں پوچھتے تیرا دین کیا تھا مرنے سے پہلے، کیا تھا نہیں کیا ہے۔ مردہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، لیکن جب تیسرا سوال آتا ہے حضور کو دکھا کر، اب فرشتے یہ نہیں کہتے ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، بلکہ فرشتے کہتے ہیں ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اب یہاں کیا کہتا ہے نہیں، یہاں یہ نہیں پوچھیں گے حضور کو دکھا کر، اس لیے کہ جلوہ دیکھنے کے بعد ہر کوئی پکارے گا، اب تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ لیکن وہاں سوال کے جواب میں فرشتوں کو نہیں چاہیے ابھی کیا کہتا ہے، ابھی کیا کہتا ہے یہ نہیں، بول کیا کہتا تھا۔ اپوزیشن والے تو کہیں گے ہاں ہاں لا ادری، نہیں افسوس ہے معلوم نہیں، میں تو ان کے لیے کھڑا ہونا بھی نہیں چاہتا تھا، صلاۃ و سلام پہ لڑتا تھا، اور ان کے لیے تو میں کیا بشر نور کے جھگڑوں میں پڑا رہتا تھا، غیب اتنا ہے اتنا ہے اسی پر پڑا رہتا تھا، تمہارا تو یہی ہوگا۔ اور سنی مچل کر کہے گا ان کے بارے میں پوچھتے ہو، ہاں میں کیا کہتا تھا وہ کہتا ہوں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ فرشتوں سے سنی یہ کہے گا اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، حضور معین ملت، حضرت علامہ مفتی سلمان اظہر صاحب۔ سبحان اللہ۔ بس خلاصہ کلام یہ ہے، وقت کی نزاکت کا مجھے اندازہ ہے، حاصل کلام لب لباب یہی ہے، ہماری تمام بیماریوں کا علاج ایک ہی ہے، وہ طیبہ شفا خانہ ہے۔ اس در پاک سے وابستگی تمہارے دلوں کی دھڑکنوں کو سنبھالو، ایرے غیرے نتھو کھیرے کے لیے تمہارا دل نہیں بنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا۔ وہ سر ہی کیا ہے جو حضور کی محبت پر مٹنا نہیں چاہتا، وہ 2 کندھوں پر بوجھ ایک کدو ہے، اور وہ دل
جو حضور کی محبت سے سرشار نہیں وہ تو ایک چھیچڑا ہے، ایک لوچڑا ہے. اصل دل تو وہ ہے جو ان کے نام پر دھڑکتا ہو. اصل دل وہ ہے جو ان کی یاد سے معمور ہے. دنیا کی جب بات آئے تو وہ ٹھکرائے اور اپنے نبی کی عظمت کو سلام کرے. دنیا تمہارے امتحان لے گی. میں جانتا ہوں میرے عزیز، لوگ یہ ڈرے ہوئے بھی ہیں. میرے حالات کو دیکھ کر لوگوں نے یہ سوچا تھا ایک بڑی آواز کو دبا دیں، چھوٹے تو یوں ہی دب جائیں گے. ان کو پتا نہیں جس چیز کے لیے تم دبا رہے ہو یہاں تو قانون ہی الگ ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. سبحان اللہ. بے شک. جس چیز کو دبانا چاہتے ہو یہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں. ہاں میرے باپ داداؤں کی بات کر رہا ہوتا، کھیتی باڑی کی بات کر رہا ہوتا، پراپرٹی کی بات کر رہا ہوتا، یا میں کوئی پارٹی بنا کر کے ووٹ مانگ رہا ہوتا، دبا دیتے، مر جاتا، پھر دوسرا کوئی اٹھنے کی ہمت نہیں کرتا. لیکن نام مصطفیٰ کی بات ایسی ہے، نام مصطفیٰ کی بات ایسی ہے. مکہ والوں نے دیکھا ہے، انگاروں پر سلا کر کے بھی دیکھا، ہاتھ پیر آنکھ کان ناک سب کاٹ کر کے بھی دیکھا. سب دیکھتی آ رہی ہے دنیا. نہ وہ نام کل کم ہوا تھا، نہ آج کم، اور نہ ہی قیامت تک کم ہوگا. کیونکہ قانون ہے یہ، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. اور حالات کی بات جہاں تک آتی ہے، میں کہوں گا میرے عزیزوں، حضرت بہت ہمارے متعلق فکر مند رہتے ہیں اور بار بار پہلے سے بھی کہتے آئے، بعد میں بھی کہتے رہے، اب بھی کہتے ہیں. وہ بڑے ہیں، ان کی نصیحت سر آنکھوں پر. ہمارے لیے وہ فکر مند اسی لیے کہ لوگوں کا تعلق ہمارے سے بنا ہے، دین سے وابستہ ہے. اس لیے ان کی بزرگی اور ان کی سوچ اور ان کا فکر کرنا، اللہ سلامت رکھے، محبت. لیکن میں ایک قانون جانتا ہوں، جو حضور پاک کی عظمت اور ان کے ناموس کی بات کرتا ہے وہ امتحانات سے گزارا جاتا ہے. بے شک. پھر یہ نہیں ہوگا صرف حلوہ پراٹھا کھائیں گے، دعوتیں لوٹتے رہیں گے اور لوگوں کے ہاں جا کر کے اپنی شان کا اظہار کرتے رہیں گے. میں یہ جانتا ہوں یہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ حضور پاک کی محبت اور عظمت اور ان کے عشق کی بات کرے گا تو پھر آزمایا بھی جائے گا. اس کے لیے تو تیار رہنا ہی ہوگا. لیکن بدلے میں کیا ملے گا؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کیا ہوا، سارا نقصان تو ہوا، مال کا نقصان، اتنے دنوں کا نقصان، بیوی بچوں سے دور، پتہ نہیں کیسے کیسے اسٹرگل کیے، کون کون سی مصیبتیں دیکھی. لیکن میرے عزیزوں، انہیں کیا اندازہ ہمیں کیا ملا وہ ہم جانتے ہیں. لیکن ایک بات زیادہ سے زیادہ یہ، ہمارے دن خراب کرو گے، مال خراب کرو گے. میرے عزیزوں، یہ ساری چیزیں ایک دن کیا، ایک مہینہ کیا، ایک سال کیا، جب ہم نے کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میری ماں اور میرے باپ آپ پر قربان، تو پھر دنیا کیا رہ جاتی ہے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں امتحانات سے گزارے جاؤ گے، لیکن ایک ہی دولت اپنے ساتھ رکھو. دنیا سمیٹ کر کے تم بچا نہ پاؤ گے، لیکن حضور کی محبت سمیٹ کر رکھو گے تو یہ قبر میں بھی جائے گی اور حشر میں بھی جائے گی. کام آنے والی چیز کی بات کر رہا ہوں. آنکھوں کو بچا لو. جس حسن کے فریب میں تم پھنستے چلے جاتے ہو، یہ ظاہری حسن ہے، تھوڑے دنوں کے بعد پگھل جانے والا، ختم ہو جانے والا. اور یہ وعدے، موادے، یہ معاہدے، یہ سب ٹوٹ جانے والے. ہمیں پتا ہے کتنے عاشق معشوق ہیں جو چاند توڑ کر لانے والے تھے، اپنی محبوبہ کے لیے تارے توڑ کر لانے والے تھے. ان کی محبوبائیں شکایت کرتی ہے شادی کے بعد، حضرت یہ تو کان کی بالی بھی نہیں لاتا، تارے لانے والا تھا، گھر میں راشن اور آٹا نہیں لاتا، چاند پر لانے والا تھا. یہ سب دنیا مجازی عشق کے ڈھکوسلے. لیکن ہم جانتے ہیں جنہوں نے حضور سے کہا تھا میری جان آپ پر قربان، مصطفیٰ نے انہیں چھوڑا نہیں، پھر چھوڑا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا کر کہاں سے کہاں پہنچایا. آج بھی دنیا یہ کہتی ہے حضور کی محبت میں جو حضور کو ایک بار دیکھا ہے وہ پوری امت کے غوث ابدال قطب سے بھی اعلیٰ ہے. کسی غوث کا بھی مقام وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا مقام ہے. ان کے قدموں کی دھول تک بھی نہیں پہنچتا. یہ بات یاد رکھیں، یہی ایک دولت ہے جو تمہیں بہت بلند کرتی ہے. آج
مجھے جو پہچانتی ہے دنیا میں وہ جانتا ہوں صرف اسی بات پر، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضور کا نام جس سے جڑتا ہے وہ دیکھا ہے مناظر، وہ دیکھا ہے جلوے، اسی لیے اٹھو اے نوجوانوں، آنکھوں کو تیار کرو اس جلوے جہاں آرا کی زیارت کے لیے، جس کا ایک بار سما جانا تمہارے اندر کی ساری بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ نشہ ہے چھوٹ جائے گا، جہالت ہے ختم ہو جائے گی، بد کرداری ہے سیدھے ہو جاؤ گے۔ ہم نے تاریخ دیکھا ہے، جو ڈاکو تھے، چور تھے، جیسے جیسے تھے، ایک دولت عشق مصطفیٰ کیا آئی انہیں کہاں سے کہاں بنائی۔ فضیل بن ایاز کون ہے؟ حبیب اعجمی کون ہے؟ ان کی تاریخیں پڑھو۔ بشر حافی کون ہے؟ کس دولت نے انہیں ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچایا ہے؟ وہ نبی پاک کی محبت ہے، ان کی عظمت ہے۔ اسی لیے میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا، آج لوگ یہ پوچھتے ہیں کیا ملے گا، تمہیں اندازہ نہیں کیا ملے گا۔ ان آنکھوں کو نشہ سے اگر مکت کرنا چاہتے ہو، ایک خمار اپنے آنکھوں میں ڈالو، نشہ ہر طرح کا چھوٹے گا، شراب بھی اور ڈرگز بھی، ساری چیزیں چھوٹیں گی۔ ایک تمنا کرو، ایک تمنا کرو، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں۔ اللہ تعالیٰ جس دن یہ دعا تمہاری قبول کر لے اور وہ دن آ جائے، اور اتنا ہی نہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں بھی پکارا کرو۔ وہ غیرت مند رسول ہے، وہ سخی رسول ہے، لجپال رسول ہے۔ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ پکارنے والوں نے پکارا ہے، جس نے جیسا پکارا ویسے اسے عطا کیا گیا ہے۔ دیر لگے گی، کبھی تو وہ وقت آئے گا، کبھی تو وہ رات آئے گی جب تمہارا نصیبہ جاگ رہا ہوگا، ہر چیز چھوٹ چکی ہوگی، آمنہ کا لال تمہارے گھر تشریف لایا ہوگا، اور پھر تم بھی پکار کر کے وہی کہہ رہے ہوگے جو پیر مہر علی شاہ نے کہا تھا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں، جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا۔ کتے مہر علی کتے تیری سنا، گستاخ اکھیں کتی جاریاں۔ پھر اقبال کی بات آئے گی، اقبال کہے گا محمد کی محبت دین ہر کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اسی جلوے کو دیکھ کر کے بریلی سے آواز آئی تھی، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسہار اب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ وہ وقت آئے گا اور آئے گا، اور اس دن ہر آواز پکارے گی لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔